السلام اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ ماہ مبارک رمضان ہے اور اس مہینے میں خدا سے یہی دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں حقیقی بندگی نصیب فرمائے، توفیق دے تاکہ اس کے حقیقی عبد بن سکیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143، کیونکہ قرار تھا کہ وہ آیات تلاوت کی جائیں جن میں اہل بیت علیہ السلام کا مبرز ذکر کیا گیا ہے۔ ان آیات میں سے آیت نمبر 143 جو واضح نمونے سے اہل بیت علیہ السلام کی شہادت کو یعنی گواہی کو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انسان اعمال انجام دیتے ہیں ان پر گواہ ہونے کو، شہید ہونے کو بیان کر رہی ہے۔ یہ آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 ہے۔ قرآن کریم کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، جب تلاوت کرتے ہیں، تو اس میں وہ افراد جو شاہد ہیں انسانی اعمال پر، وہ چیزیں جو انسان کے اعمال پر شاہد ہیں، ان میں سے سب سے پہلے خداوند متعال کی ذات ہے، اور وہ شاہد سب پر فوقیت رکھتا ہے۔ بس پہلا شاہد اور جو ایک شاہد جو انسانی اعمال پر ہے وہ خداوند متعال کی ذات ہے۔ تمام انسان کے جو اعمال ہیں، تمام انسانوں کے سب کے اعمال کا شاہد خود خداوند متعال ہے۔ جیسے مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں: اتقوا معاصی اللہ فی الخلوات فإن الشاہد هو الحاکم۔ گناہوں سے پرہیز کرو، تقوی اختیار کرو، اور خلوت میں معاصی سے یعنی معصیت سے اجتناب کرو۔ فإن الشاہد هو الحاکم، جو شاہد ہے، جو ناظر ہے، وہی حاکم ہے، وہی خود قاضی ہے، خود عادل ہے۔ نہج البلاغہ حکمت نمبر 324۔ اسی طرح عالم الغیب والشہادہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 94 اس میں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ خداوند متعال انسان کے اعمال پر شاہد ہے۔ اسی طرح دوسرے افراد جو دوسرا گروہ جو انسان کے اعمال پر، بشر کے اعمال پر شاہد ہے، وہ ہیں مأموران الہی، فرشتے جو انسان کے اعمال کو لکھتے بھی ہیں، ثبت بھی کرتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں۔ ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، یعلمون ما تفعلون۔ لوگ تو یہ کہتے ہیں الیاذ باللہ اہل بیت علیہ السلام کو اور رسل کو علم غیب نہیں ہے، وہ نہیں جانتے، لیکن یہ تو ملائکہ بھی جانتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، جو بھی آپ کام انجام دیتے ہیں فرشتے جانتے ہیں، وہ آپ کے اعمال کے شاہد ہیں، قیامت کے دن گواہی دیں گے اس نے کون سا کام انجام دیا تھا۔ تیسرا جو گروہ جو انسانی اعمال پر شاہد ہے وہ ہیں پیغمبر۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ۔ خداوند متعال نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرمایا: یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، سورہ احزاب آیت نمبر 45۔ بس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کیونکہ شہید ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول خدا انسان کے تمام اعمال کو دیکھ رہے ہیں، وہ شاہد ہیں۔ یوم نبعث فی کل امۃ شہیدا علیہم من انفسہم وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء،
یہ بہت مرتبہ ہے۔ تفسیر تسنیم کے جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 354 میں آیت اللہ جوادی عاملی اس کی بہترین تفسیر بیان کر فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ کہ فقط ایک امت نہیں، تمام امتوں پر شہید ہیں، تمام امتوں کے دیکھنے والے اور شاہد ہیں۔ اور آخری گروہ جو میرا مقصود ہے اس آیت میں وہ ہے امت وسط۔ امت وسط بھی انسان کے اعمال پر بھی شاہد ہے، اور مصداق جو امت وسط کا ہے وہ اہل بیت علیہ السلام ہیں، جو ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں، علم غیب رکھتے ہیں، اور انسان جو عادی افراد ہیں وہ تو متعارف کافی کاموں سے بے خبر ہوتے ہیں، لیکن اہل بیت علیہ السلام ہمارے تمام کاموں سے خبردار ہیں، جانتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ جاءت کل نفس ما سائق و شہید، لہذا امت وسط کے حساب سے بھی اہل بیت علیہ السلام شہید ہیں۔ تو یہ 4 گواہ جو انسان کے اعمال پر گواہ ہیں۔ 1-2 روایت، اس کے بعد میری گفتگو تمام۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے اسی قول کے بارے میں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ مولا فرماتے ہیں قَالَ نَحْنُ الشُّهَدَاءُ عَلَى النَّاسِ بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَمَا زَيَّئُوا مِنْهُ۔ مولا فرماتے ہیں ہم وہ شہداء ہیں، ہم وہ شاہد ہیں، ہم اہل بیت شاہد ہیں انسانوں پر، جو حلال انجام دیتے ہیں، جو حرام انجام دیتے ہیں، جو ضائع کرتے ہیں، جو انجام دیتے ہیں، سب پر ہم گواہ ہیں۔ نحن الشہداء، بحار الانوار جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 343۔ یا برید عجلی وہ کہتا ہے قال قلت لابی جعفر علیہ السلام قول اللہ تبارک و تعالی وکذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا قال نحن الامۃ الوسط نحن شہداء اللہ تبارک و تعالی علی خلقہ وحججہ فی ارضہ۔ مولا فرماتے ہیں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کہ ہم وہ امت وسط ہیں، ہم وہ شہداء اور گواہ ہیں خداوند متعال کے اس کی خلق پر، اس کی مخلوق پر، اس کی حجتوں پر، اور حجت ہیں اس کی زمین پر۔ فرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الشہید علینا بما بلغنا عن اللہ تبارک و تعالی ونحن الشہداء علی الناس، اور ہم گواہ ہیں انسانوں پر۔ سبحانہ۔ یا مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اس کا حوالہ دے دوں، کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 191۔ مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ان اللہ تعالی ایانا انی بقولہ لتکونوا شہداء علی الناس فرسول اللہ شاہد علینا ونحن شہداء اللہ علی خلقہ وحجتہ فی ارضہ ونحن الذین قال اللہ تعالی وکذالک جعلناکم امۃ وسطا۔ مولانا بھی وہی تقریباً امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے، ہم وہ ہمارے اوپر رسول خدا شاہد ہے، اور ہم خلق خدا پر شاہد ہیں اور حجت خدا ہیں اس زمین پر۔ ہم وہی ہیں جس کا ذکر کذالک جعلناکم امۃ وسطا میں ہوا ہے۔ مجموع البیان جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 416۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔